أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد اور کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو قل انما العلم عند اللہ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو بس کھلا ڈرا دینے والا ہوں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متی کب ہے ھذا الوعد اس وعدے کا ظاہر ہونا ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے اپنے دعوے میں، یعنی جب تم یہ کہتے ہو کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تو وہ بےتاب ہو کر پوچھتے ہیں کہ کب ہے جی یہ قیامت کا آنا کب ہے، ذرا ہمیں اس کی تاریخ اور اس کا دن اور اس کا وقت تو بتائیں۔ تو فرمایا کہ انما العلم عند اللہ، انما حصر کا کلمہ ہے، یعنی یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور میں تو محض کھول کر ڈرا دینے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ كُلُّ مَا آتٍ فَهُوَ قَرِيب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے، چاہے وہ دیر سے آئے یا سویر آئے۔ تمہیں اس کے ٹائم سے کیا غرض؟ اور یہ سوال وہ قیامت کا وقت معلوم کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ اس لیے یہ سوال کرتے تھے کہ مسلمان اس کا جواب نہ دے سکیں اور ہمیں جھٹلانے کا ایک موقع مل جائے۔ جس طرح بہت سی اور چیزیں ہیں ان کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ مثلاً ایک آدمی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی، اب اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی کچھ موت کی تیاری کر لو، گناہوں سے بچ کے رہو، نیک اعمال کرو، اور وہ کہے کہ جناب مجھے اس کا ٹائم بتائیں پھر میں تیاری کروں گا، تو یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ کیونکہ ٹائم معلوم ہو یا نہ ہو، جب یہ پتہ ہے کہ موت کا آنا یقینی ہے تو پھر تیاری ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ پاک فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ فرمایا پوچھتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وہ قیامت زمین و آسمان میں بڑی بھاری چیز ہے اور اچانک تمہارے پاس آئے گی۔ تو فرمایا اصل چیز یہ ہے کہ اس کی تیاری کرو، اس کے وقت کا علم ہونا نہ ہونا یہ تمہارے لیے برابر ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر جب اسے قریب آتا دیکھیں گے تو کافر لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیل هذا الذی کنتم به تدعون
کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کی تم طلب کرتے تھے. تو میں جب قیامت بالکل سر پر آ جائے گی، اس کے علامات اور اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس وقت اللہ کے نافرمانوں کی اور دشمنوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں. جس طرح ایک پھانسی کے مجرم کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اسی سے ملتی جلتی کیفیت ان مجرمین کی ہوگی جنہیں جہنم کی طرف لے جایا جانے والا ہوگا. فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. تدعون، جسے تم بار بار طلب کرتے تھے، پکارتے تھے، مانگتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ جلدی اس قیامت کو لاؤ. جیسے انہوں نے کہا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اے اللہ ہمارا جو عذاب کا حصہ ہے وہ ہمیں ابھی ابھی دے دیا جائے، ہم سے اب انتظار نہیں ہو رہا. اور جیسے کہا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یا اللہ اگر یہ محمد رسول اللہ کا دین حق ہے، سچ ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسائیے یا ہمیں عذاب علیم میں مبتلا کر دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، کہہ دیجئے بھلا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو گھر گھر میں آپ کو بددعائیں دینا شروع ہو گئے لوگ، اور آپ کے خلاف جادو ٹونے اور عملیات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ عنقریب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کے دین کا معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. فرمایا اگر اللہ پاک مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمیں زندہ رکھے تو اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، ہم رہیں یا نہ رہیں تمہیں عذاب علیم سے کوئی نہیں بچا سکتا، تمہارا انجام جو ہونا ہے وہی ہونا ہے. قل هو الرحمن آمنا به، کہہ دیجئے وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ہم ایمان لائے ہیں. وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو عنقریب تم جان لو گے کہ کون ہے کھلی گمراہی میں. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہہ
دیجئے بلا بتاؤ اگر تمہارا پانی گہرائی پر چلا جائے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ تو کون تمہارے پاس جاری پانی لے کر آئے گا؟ فرمایا کہ اللہ پاک نہایت رحم کرنے والا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہماری محنت اور کوشش قبول فرما کر ہمیں اپنے پاس اعلیٰ مقامات سے سرفراز فرمائے گا۔ اور جیسے ہی قیامت قائم ہوگی یا جیسے ہی تمہاری موت واقع ہوگی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون تھا اور گمراہ کون تھا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اگر تمہارا پانی نہایت گہرائی میں چلا جائے، پہل پانی کا لیول زمین کے نیچے بہت قریب تھا، لوگ 15-20 فٹ کنواں نکالتے تو پانی آ جاتا۔ اللہ پاک نے انسان کی زندگی کے لیے پانی کا بڑا وسیع انتظام فرمایا ہے۔ 1/4 حصہ زمین ہے اور 3 حصے پانی ہے۔ پھر اللہ پاک اس پانی کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی صورت میں جما دیتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو، اور پھر وہیں سے وہ پانی رستا ہوا زمین کے اندر چلا جاتا ہے، اور بغیر کسی پائپ کے اور بغیر کسی وائرنگ کے زمین کے ہر حصے میں اللہ پاک اس پانی کو پہنچا دیتے ہیں۔ پھر جب بجلی ایجاد ہوئی اور ٹیوب ویل لگنے شروع ہوئے تو پانی کی سطح اور نیچی ہو گئی، تو فرمایا کہ اگر اس سے بھی نیچی ہو جائے تو پھر کون ہے جو صاف اور میٹھا جاری پانی تمہیں لا کر دے۔ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں ایک ملحد کا واقعہ لکھا ہے کہ جب اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی کہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو اس نے کہا کہ بیلچے اور کسیاں یہ پانی کو پھر اوپر لے آئیں گے، تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا اور وہ اندھا ہو گیا۔ تو اللہ کی آیات کو مذاق کرنا یا ان کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ ترجمہ ایک بار وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے یہ علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو بس کھول کر ڈرا دینے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ اسے قریب آتا دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کافر لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جسے تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، کہہ دیجئے بلا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی، اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو بھی، او رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے۔
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ قل هو الرحمن آمنا به کہہ دیجئے وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، اسی کے ساتھ ہم ایمان لائے ہیں۔ وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ تو عنقریب تم جان لوگے کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا کہہ دیجئے بھلا بتاؤ اگر تمہارا پانی گہرائی پر چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ تو کون تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے کر آئے گا؟ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے آج 12 جون 2025 کو سورۃ الملک کی تفسیر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ القلم شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔